استاد محترم مطلب بات یہ ہم تو ظاہر ہے آپ کے آگے طالب علم اس معاملے میں آج آپ نے بتلانا ہے کہ اقبال کیا فرماتے ہیں اور اقبال کا عشق کیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ جو آپ کی عقیدت اور محبت ہے وہ بیانڈ دی امیجنیشن ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے اور بتلائیے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ کیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج, اور علامہ اقبال کی شخصیت کی اس ڈائمنشن کو ہم موضوع بنا رہے ہیں جس نے علامہ اقبال کی شخصیت کے اندر حقیقی معنوں میں روح پیدا کی, وہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ آفاق کے اندر مقبول ہو گئی اور آفاق کے اندر ابدی ان کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کر دیا. جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بھی اس نقطے پہ بات کی کہ جو محبت رسول ہے یہ علامہ اقبال کو گٹی میں ملی ہے. علامہ اقبال کے خاندان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ میاں جی, علامہ اقبال کے والد گرامی کو میاں جی کہتے تھے, شیخ نور محمد, انہوں نے علامہ صاحب کو اسم اعظم دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے علامہ صاحب کی مقبولیت بھی ہے اور ساری خلق خدا ان کے پیچھے ہے. اچھا, اب علامہ کی فیملی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میاں جی کے پاس گئے کہ آپ نے کیا اسم اعظم دیا اقبال کو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اس کو اسم اعظم دیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسم اعظم ہے درود شریف. سبحان اللہ, اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے بھائی. سبحان, میں نے اقبال کو یہی درس دیا اللہ. اور دوسری بات, خانوادہ نبوت سے آل بیت سے جو محبت علامہ اقبال نے لی ہے اپنے والد گرامی سے, علامہ نے اس محبت کو آگے بھی منتقل کیا ہے. علامہ نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو وصیت کی ہے علامہ نے. اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ آل بیت کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا. اللہ, یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اللہ گری کا رحمت کرے, ان کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا, بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا, اچھا, پوری زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر 10 محرم کو سارے گھر والوں کو بٹھاتے اور اس سر حادثہ کربلا خود پڑھتے. اللہ, یہ جو پرشین میں نظم جس کے اشعار ابھی آپ نے بھی پڑھے ہیں, جی جی, اور اب بھی ان کی فیملی میں یہ چیز موجود ہے, بعد کے لوگ اب بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ اللہ, کہ وہ 10 محرم کو سر حادثہ کربلا پورے گھر والوں کو بٹھا کے پڑھتے تھے اللہ, اور خود سراپا گریا ہوتے تھے. اللہ. تو یہ جو محبت ہے علامہ اقبال کی آل بیت کے ساتھ, انہوں نے لی اور آگے منتقل کی اور اپنے کلام کے ذریعے ہم تک بھی پہنچائی. اللہ. بات ہو رہی ہے سیدہ کائنات کی. علامہ نے جو جنید صاحب فلسفہ خود ہی دیا, کیوں دیا کہ اس ملت کا ہر شخص مرد کامل بن جائے, اور حقیقی مرد کامل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. اس کے ساتھ ایک اور تصور بھی ہے, کوئی مرد کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ مادر کامل کے قریب نہ ہو. آہا بھئی کیا اچھا ہے. مرد کامل کون ہے؟ ذات رسالت ماب, اور مادر کامل سیدہ کائنات ہے. بھئی سبحان سبحان. علامہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے مادر کامل کا امیج کس میں دیکھا؟ سیدہ کائنات میں دیکھا. سبحان سبحان. جو علامہ کی پہلی کتاب ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی, جس میں انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے ایک پورا پروٹوکول دیا, ایک ضابطہ دیا, اس میں ملت اسلامیہ کی خواتین کے لیے 3 نظمیں علامہ نے لکھی ہیں. اچھا, وہ کیا؟ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس ملت کی خاتون کو ہونا کیسے چاہیے. وقت کم ہے, میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں جناب. جیسے وہ کہتے ہیں کہ از عمومت پختہ تر تعمیر ہا, در خط سیمائے او تقدیر ہا, ماؤں سے تا ملت بنتی ہے, ماؤں کی پیشانی میں ملت کا مقدر ہوتا ہے. اللہ. ملت کا مستقبل کیا ہے یہ مائیں کی پیشانیاں بتاتی ہیں. پھر فرماتے ہیں حفظ رمز عمومت مادر, حفظ رمز اخوت مادراں, قوت قرآن و ملت مادراں. مائیں قرآن کی طاقت ہیں اور مائیں ملت کی طاقت ہیں. اب یہ کون سی مائیں ہیں؟ فرماتے ہیں ہے ہدایت پردائے ناموس ماں, تاب تو سرمایہ فانوس ماں. ہے میری ماؤ تمہاری چادر ہمارا ناموس ہے, اللہ اکبر, تمہارے چہرے کی روشنی ہمارا فانوس ہے. اسے نہ ضائع کرنا. یہاں ناموس ہے وہاں فانوس ہے, اسے ضائع نہ کرنا. کیا دور حاضر تن فروش و پرفن است, آہا, کاروانش نقد دیرہ راہزن است. ہم اس زمانے میں ہیں جب لوگ اپنا تن فروش کر رہے ہوں گے, تم نہ ایسا کرنا. اللہ اکبر. یہ روش دین کے لیے راہزنی ہے. اللہ اللہ. یہ روش دین کو لٹا دے گی. اور یہ کب ہوگا؟ تم یہ کیریکٹر کب حاصل کرو گی؟ فطر تو جذبہ ہا دارت بلند, چشم ہوش آج اسوائے زہرا مبند. اپنی آنکھیں سیدہ کائنات کی زندگی سے نہ پھیرنا. اللہ. اپنی نگاہوں کو
سیدہ کائنات کی سیرت پہ گاڑے رکھنا اللہ اللہ۔ تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے چلنا کدھر ہے۔ آئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تا حسین شاہ تو بار آورد موسم پیشیں بگلزار آورد، تاکہ تیری شاہ پہ جو پھل لگے وہ حسین ہو، اللہ اور جو تیرے ذریعے سے ہمارا مستقبل کا موسم آنا ہے وہ بہار کا موسم ہو۔ اللہ بھائی کیا یعنی مرد کامل ملت کی مائیں جنم دیں گی اگر ان کی نگاہیں مادر کامل پہ ہوں گی، اللہ اگر وہ مادر کامل کے نقش قدم پہ چل رہی ہوں۔ بہت اچھے بھی ابھی آپ نے 2-3 اشعار پڑھے، میں اس پہ 2 بات کرنا چاہوں گا پلیز۔ کہ سیدہ مریم اور سیدہ کائنات، جی۔ کیوں علامہ نے یہ کہا کہ از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز کیوں کہا؟ کہ مریم ایک نسبت سے ہمیں عزیز ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور سیدہ کائنات 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے۔ ہاں۔ سبب جنید صاحب یہ ہے، علامہ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ پہلی بات جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آقا دو جہاں کا نور چشم ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ کیا؟ آپ کے والد سیدہ کائنات ہیں، لیکن اس کا ایک اور جہت ہے جو ہمیں سیدہ مریم کے یہاں نہیں ملتی۔ وہ کیا ہے؟ بیٹی کیسی ہو، اللہ بیٹی کیسی ہو، اللہ یہ سیدہ مریم سے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ گو وہ پیغمبر کی ماں ہیں، لیکن بیٹی کیسے ہو کے رہنا ہے یہ صرف سیدہ کائنات سے پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد بانوے تاجدار حل ہائے ہائے عطا ہائے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اللہ اللہ علی بھی ہیں۔ زوجہ کیسی ہو، زوجہ کیسے؟ اس کا جواب سیدہ کائنات سے ملے گا، سیدہ مریم سے نہیں ملتا۔ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا۔ اور آخری بات جو فرماتے ہیں، مادر یہاں مرکز پرکار عشق، پرکار عشق، مادر یہاں کارواں سالار عشق، یہ کون ہیں؟ حسین ہیں۔ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، یہ حسن ہیں۔ یہ حسن ہے۔ اولاد کیسی ہو، اولاد کیسی ہو، یہ بھی سبق کہاں سے ملتا ہے؟ سیدہ کائنات سے ملتا ہے۔ اللہ تو یہ سبحان جو شان ہے سیدہ کائنات کی، بھائی سبحان میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمیں مادر کامل کو موضوع بحث بنانا چاہیے، بہت صحیح، بہت صحیح، تاکہ ہماری ملت کی بیٹیاں یہ جان سکیں، بالکل صحیح۔ انہیں احساس ہو سکے ہمارا آج ہماری ملت کی بیٹیوں کی مٹھی میں ہے، ہمارا مستقبل ہماری ملت کی بیٹیوں کی پیشانیوں میں ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔